اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت پوڈ کاسٹ میں معروف سیرت نگار جناب اعجاز احمد صاحب اور سید حسن علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جو خوش بختی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اب وہ فائنلی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد کیا معاملات پیش آتے ہیں، آئیے جانتے ہیں جناب اعجاز احمد صاحب سے۔ بڑی مشکلات سے جی بڑے اسٹرگل کر کے شہتا سے 150 کلومیٹر کا ڈسٹینس کور کر کے مکہ بدائیاں آ گئی ہیں۔ اب جس گھر میں پہلے سروس ہی ہوئی ہے اس گھر میں گئی ہیں۔ یہ عبد المطلب کے گھرانے میں خدمت کر چکی ہیں، سو یہ عبد المطلب کے گھرانے میں آئی ہیں، تو انہیں پتہ چلا ہے کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور سیدہ حلا کے ہاں بھی حمزہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اس خیال سے کہ سیدہ آمنہ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے۔ اچھا اب دیکھیں نا، انسان کو اس معاشرے میں مجبوریاں اور ضرورتیں اپنے ساتھ باندھ کے رکھتی ہیں۔ وہ یہ خدمت کیوں دینا چاہتی ہیں، یہ دائیاں خدمت کیوں دینا چاہتی ہیں؟ Obviously۔ اکنامکس کہ کمپنسیشن ملے گی، کنسیڈریشن ملے گی، ہمارا بھی گھر اچھا چل اور جائے کوئی گا۔ 3 سے 5 سال تک کا عرصہ ان کا کچھ آرام سے جی گزر جائے گا۔ 2 سال تو 2 ڈھائی سال تو یقیناً ہے نا۔ اس کے بعد بھی اگر کسی نے کہا کہ ابھی ٹھیک ہے اور رکھ لو، تو اور 6 مہینے بعد لے کے آئیں گی۔ اس 6 مہینے کے بعد کوئی تحفے مل جائیں گے، کوئی گندم مل جائے گی، کوئی آٹا مل جائے گا، کھجور مل جائے گی۔ نہیں، گندم مکہ میں تو نہیں ہوتی تھی، امپورٹڈ ہوتی تھی، میں اپنے حساب سے گندم کا نام لے رہا ہوں، بٹ مل گیا، کھجوریں مل گئیں، تحفہ مل گیا، پیسے مل گئے، کپڑے مل گئے، ان کی زندگی گزر گئی۔ اب سوچ یہ رہی ہیں کہ اگر میں اس بچے کو لے کے جاؤں جس کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو مجھے وہ کمپنسیشن وہ نہیں ملنی، اور میں ضرورت مند بھی ہوں۔ غربت کا عالم یہ ہے کہ نہ اونٹنی کو کھانا انف مل رہا ہے، اپنا عالم یہ ہے کہ اپنا کھانا انف نہیں مل رہا۔ جب اپنا کھانا انف نہیں مل رہا تو سارے معاملات ہی خراب ہیں، پھر بچے کو بھی بھوک کے مطابق دودھ نہیں مل رہا۔ اچھا، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں، اس سے پہلا جو 1 سال گزرا ہے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال سے 1 سال پہلے، یہ فاقہ، یہ قحط، بڑی سختی کا سال گزرا۔ سو کنٹینیوڈ سختی آ رہی ہے، کنٹینیوڈ کم پروڈکشن آ رہی ہے، اور جس سال سرکار ختمی مرتبہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، لہریں بحری ہو جاتی ہیں، پھل بے حساب لگتا ہے، پھلوں کو پودوں پہ جو بھی فصلیں ہوتی ہیں وہاں پہ وہ بھی بڑی اچھی ہو رہی ہیں، جانور بھی ہرے بھرے ہو گئے ہیں۔ سو اللہ نے صرف اپنی رحمت کو سرکار کی صورت میں، مجسم صورت میں ہی نہیں بھیجا، اس علاقے میں، دنیا میں ہر اعتبار سے اللہ نے فراوانی کر دی، ہر نعمتوں، طرف بہتری آئی ہے۔ نعمتوں اور رحمتوں کی۔ جیسے یہ بھی بتایا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اس وقت پھر اللہ نے تمام ماؤں کو بیٹے بھی عطا کیے۔ جی، یہ بھی ایک رپورٹ ہے کہ اس سال جہاں بھی جو لوگ بھی پیدا ہوئے، بچے بھی پیدا ہوئے، وہ میل تھے، بیٹے تھے۔ اب آئی ہیں، انہیں یہ پتہ چلا تو یہ ہچکچا رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ کہیں اور ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اور وجہ کیا ہے کہ میری جو مقصد مزدوری، دیکھیں نا، میں اگر کہیں مزدوری کے لیے جاؤں، ایک دن میں نے کام کرنا ہو، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اچھا یار مجھے 5-7 ہزار روپے مل جائے سارا دن کام کرنے کے، تو میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر مجھے پتہ چلے کہ میں 8 گھنٹے کام کروں گا تو شاید 500 روپے بھی نہ ملے، تو میں کہیں اور جانا چاہوں گا۔ تو یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ لیکن یہاں کتنی بڑی ایک بات جو ہم سب زندگی میں کہیں نہ کہیں فیس کر رہے ہوتے ہیں، ہم ظاہری کیلکولیشنز پہ بعض اوقات چلے جاتے ہیں، اور ہی اس حساب سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہاں ہمارا فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمارا اتنا بڑا فائدہ رکھا ہوتا ہے جو ہمیں وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم ظاہری کیلکولیشنز میں الجھے ہوئے تھے، اور اصل میں اللہ ہمیں کتنا زیادہ نوازنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو جو فیصلہ ہے نا، جی، فیصلہ لمحہ موجود میں ہوتا ہے۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، PIA کی فلائٹ اڑی کراچی سے اور انگلینڈ جا رہی تھی۔
کچھ دیر بعد جہاز میں خرابی آ گئی. کیپٹن نے اپنے بیس اسٹیشن کو کانٹیکٹ کیا کہ خرابی ہے, میرے پاس 2 آپشن ہیں, یا میں ایران کے شہر اصفہان جا سکتا ہوں یا میں کراچی واپس آ سکتا ہوں, مجھے گائیڈ کریں. اوکے. اسے ڈیو ٹائم میں کوئی گائیڈنس نہیں ملی, اوکے. کوئی رسپانس نہیں آیا. اس نے اپنا ڈیسیژن لیا اور کراچی واپس آ کے لینڈ کر لیا. کوئی نقصان نہیں ہوا, جو خرابی تھی طیارے میں وہ ٹھیک ہو گئی اور دوبارہ. اس پہ انکوائری کال ہو گئی. 1 مہینہ ایکسپرٹس اس انکوائری میں انوالو رہے اور نتیجہ یہ نکالا کہ پائلٹ کو اصفہان جانا چاہیے تھا, کراچی نہیں جانا چاہیے تھا. اوکے. اس سے ایکسپلینیشن کال ہوئی. اوکے. اس کیپٹن نے آ کے بڑا خوبصورت جواب دیا. اچھا. اس نے کہا جی میرے پاس اسے 10 منٹ فیصلہ کرنے کے, اب 10 منٹ میں بتا دیتے میں اصفہان چلا جاتا. وہ ڈیسیژن لینے کے لیے آپ نے 1 مہینہ لیا ہے جس کے لیے میرے پاس 10 منٹ تھے. سو میں نے تو 10 منٹ میں ڈیسیژن لینا تھا نا. سو جو مجھے سمجھ آئی ہے, جو مجھے سوٹیبل لگا, جو ٹھیک لگا, میں نے وہ کیا اور میں نے نقصان سے بچا لیا. سو اصل بات جو آپ بات کریں نا کہ ہم دنیا داری کے اعتبار سے دیکھتے ہیں, دیکھیں اسباب کی دنیا ہے. میں نے تو جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں میں وہی دیکھ پاؤں گا. کوئی اہل نظر ہوگا جو دیکھ رہا ہوگا کہ اس میں اللہ کی یہ نعمتیں موجود ہیں اور اس میں نہیں ہے, وہ بات کچھ اور ہوگی. میرے جیسا سادہ آدمی, دنیا دار آدمی تو یہی دیکھے گا کہ یہاں مجھے 5,000 روپے میں 5 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے, یا مجھے 2,000 روپے میں 10 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے. یہ کام نظر آنے سے آسان بھی لگ رہا ہے, یہ مشکل لگ رہا ہے, تو میں تو یہی ڈیسائیڈ کروں گا نا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے, مجھے اس میں بہتر پیسے مل جائیں گے. سو حلیمہ سعدیہ یہ سوچ رہی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا بچہ مل جائے جس کا باپ موجود ہو, جو باپ کرے گا نا بیٹے کی اس خدمت کے عوض, وہ شاید مجھے یہاں مل نہ سکے. اچھا اب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے, ادھر نہیں تو ادھر, ادھر نہیں تو ادھر, یہاں سی وی ڈراپ کرتے ہیں, وہاں سی وی ڈراپ کرتے ہیں. آج کی طرح تو نہیں ہے کہ ای میل 15 جگہ کرتے ہیں, کہیں سے کال آ جائے گی, یا کسی ہیومن ریسورس کمپنی کو rozi.com کے اپلوڈ کر دیتے ہیں, کہیں LinkedIn پہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں, آ جائے گا. یہ وہی لمیٹڈ چیزیں ہیں. دن گزر گیا اور کوئی حلیمہ سعدیہ کو کامیابی نہیں ملی. اب شام ہے, میاں بیوی ہیں, ٹینٹ ہوگا, کوئی گھر تو ان کا ہے نہیں, آ کے مسافر بسے ہیں یہاں پہ, اس ٹینٹ میں ہیں. تو یہ بڑی آزردہ ہیں حلیمہ سعدیہ. تو اپنے ہسبینڈ حارث کو کہتی ہیں کہ میں نے خالی گود واپس نہیں جانا. اچھا اب یہ اگین پیئر پریشر بھی ہوتا ہے. 10 لوگ آئے ہیں, 9 کو بچہ مل جائے رضاعت کے لیے, گود میں لینے کے لیے, ایک کو نہ ملے, وہ بیچاری ایم ہی ڈسٹرب ہوتی ہے, یا فیل کرے گی کہ میں ہی بیچاری, میں ہی ماڑی سی, باقی سب کی تو بات بن گئی. ہاں کم مائی کا احساس ہوگا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے خالی گود واپس نہیں جانا, میں نے قریشی بچہ اڈاپٹ کر لینا. اب دونوں میاں بیوی باتیں ہوئی ہوں گی, حارث نے تسلی دی ہوگی. اب میں کوئی سین تو نہیں دیکھ رہا جو میں کوئی ڈائلاگ بنا سکوں. وہ انہوں نے تسلی دی ہوگی, اچھا کوئی نہیں, کل دوبارہ جائیں گے, کسی اور گھر بھی دیکھ لیں گے, کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی, نہیں بنے گی تو عبد المطلب کے گھر چلے جائیں گے. جو بھی انہوں نے آپس میں طے کیا. اگلے دن حلیمہ سعدیہ کے مقدر جاگے. اب وہ آئی ہی اس لیے ہیں کہ مینوں نہیں پتا, میں بچہ لے کے ہی جانا جی. اچھا یہاں اعجاز صاحب ایک بات بڑی مزے کی سمجھ آ رہی ہے. جب اللہ کریم آپ کو نوازنا چاہتا ہے نا تو گھیر گھار کے اس طرف لے کے آتا ہے. ڈیزائن آف نیچر, رائٹ. یہ ڈیزائن آف نیچر تھا کہ یہ خوش بختی حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آنی تھی. میرے نا ایک دوست, انفیکٹ ایک کلائنٹ, گئے, میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا آپ فلانی جگہ رہتے ہیں. میں نے کہا ہاں, میں آپ کی شکل دیکھی والی ہے. میرے والد کا نام لیا, ان کو جانتے ہیں, میں کہ میرے والد ہیں. انہوں نے کہا جی میں بھی اسی آبادی میں رہتا تھا اور وہیں پلاٹ خریدنا چاہتا تھا. وہاں پہ 1 کنال کا پلاٹ 18 لاکھ کا تھا اور میرے پاس 10 لاکھ تھے. میں کوشش کے باوجود نہیں خرید پایا. تو ای ایم ای میں مجھے 9 لاکھ روپے میں پلاٹ 1 کنال کا مل رہا تھا. میں نے مجبوری میں ای ایم ای میں وہ پلاٹ لے لیا. اور جس زمانے میں مجھے بات بتا رہے ہیں, جس آبادی میں رہتا تھا وہاں 18 سے 20 لاکھ کا ہو گیا تھا پلاٹ, اور ای ایم ای میں 60 لاکھ کا ہو گیا تھا پلاٹ, جو مجبوری سے لیا. یہ میں آپ اپنے فیصلے کرتے ہیں, مالک نے جو مہربانی لکھی ہوئی ہے نا,
وہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. حلیمہ سعدیہ کو مالک نے جو نوازنا تھا نا، وہ ایسے ہی نہیں کمزوری سے گزر رہی تھیں، ایسے ہی نہیں پیچھے پیچھے آ رہی تھیں، ایسے ہی سب نے ان کو اس حالت میں اللہ نے کسی مہربانی کے لیے اور کچھ چینج کو فضل دکھانے کے لیے یہ معاملہ تھا. مخالف سے نہ گھبرا ہے وہ کا. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اب اللہ نے اپنی رحمتیں دکھانی ہیں. سو حلیمہ سعدیہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں مہربانی کریں، یہ سعادت یہ خدمت مجھے دے دیں، میں آپ کی پہلے بھی خادمہ ہوں، پہلے بھی سروس کی آپ کی، اب بھی آپ کے خاندان کے لیے. تو جناب عبد المطلب پوچھتے ہیں بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ. تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں واہ، حلیمہ بھی اور سعدیہ اور بھی. سعدیہ بھی، یہ تو خوبیاں اکٹھی ہو گئی ہیں. ڈسیزن ہوتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی ذمہ داری سونپ دی جائے. سو میں وقت کی تنگی کا احساس ہوتا ہے، بات جی کرتا ہے ہم کرتے رہیں، لیکن وہ جو ہمارے لسنر کے لیے ویور کے لیے وہ جو ٹائم ہے نا، وہ اتنا ہی آسانی سے نکلتا ہے. سو انشاءاللہ سلسلہ آگے چلائیں گے. انشاءاللہ کہ فائنلی یہ ڈیسیژن تو ہو گیا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اب قریشی بچے کو، وہ جو سردار ہیں تمام عالمین کے، جہانوں کے سردار ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو ان کو اب لے کے جائیں گی اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں، اور پھر وہاں کے جو واقعات اور وہ سارا سفر واپسی کا وہ کیسے طے ہوا، انشاءاللہ جانیں گے نیکسٹ ایپیسوڈس میں. آئیے بہت محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.